أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا غزا من السماء
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پیچھے ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عہد یاد دلوائے تھے، ٹھیک ہے۔ نعمتوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی۔ اب یہاں اللہ رب العزت دوبارہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یعنی یہ بھی ایک نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو کیا بخشی؟ جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ نوٹ کیا کریں، بنی اسرائیل کو جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اب جہانوں پر فضیلت کیسے ہوتی ہے؟ جہانوں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی۔ تو بنی اسرائیل کو امت محمدی ہونے سے پہلے سب سے لاڈلی اور اشرف یعنی کہ اس امت کو فضیلت دی گئی تھی، جیسے آج ہمیں دی گئی ہے نا امت محمدی کو، کہ امت محمدی سب سے بہترین امت ہے۔ آپ امت محمدی میں سے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ قوم کو۔ آپ سارے کس کی قوم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، جتنے بھی لوگ آئیں گے، وہ سارے نبی کی قوم سے ہوں گے، اسی لیے انہیں امت محمدی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی امت محمدی کی کہ محمد کی قوم، جیسے آپ کو اپنے ابو کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ انہی کی اولاد ہیں، ایسے ہی آپ کس نبی کی امت ہیں؟ امت محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گزرے ہیں نا، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کا ذکر تو سنا ہوا ہے نا کہ بہت لمبا چوڑا سورۃ یوسف ہے ان کے نام سے۔ اب سورہ یوسف کس کے نام سے ہے؟ پیغمبر حضرت یوسف کے نام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے پیغمبر بنے تھے، اولاد در اولاد میں پیغمبر آتے گئے، تو اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اور یہ ان کی قوم جو تھی، یعقوب علیہ السلام کی ساری قوم جو تھی، اس کو مخاطب کیسے کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ جیسے ہمیں امت محمدی سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے حضرت یعقوب کی قوم کو کس نام سے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل، اس میں کیا تھا؟ جہانوں پر فضیلت کیسے بخشی کہ بہت زیادہ نعمتیں بھی دیں، بہت زیادہ پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی، یہ تھی ان کو جہانوں پر فضیلت، جو اس سے پہلے کسی نبی کی یعنی کسی امت کے اوپر اتنے نبی نہیں آئے، کسی امت پر اتنی کتابیں نہیں آئیں جتنا بنی اسرائیل پر پیغمبر بھی بہت سارے آئے ہیں اور اس کے بعد کتابیں بھی ان پر اتری ہیں، تو اس لیے انہیں جہانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا، میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی ہوں، مجھے فضیلت دی گئی ہے، میں اچھی بنتی ہوں، تو ایسے ہی بنی اسرائیل کو جہانوں پر فضیلت تب تک ملی جب تک امت محمدی نہیں تھی۔ امت محمدی کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ آج سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنے نبی آئے، سب سے بہتر نبی کون سے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بہتر امت کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے بچو۔ کون سے دن سے؟ قیامت کے دن سے، یعنی اس میں اس دن سے بچو سے سمجھ صاف آ رہی ہے کہ کس دن سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کوئی عذاب نہیں دے رہا نا، مختلف چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کر بات ختم ہو جاتی ہے، تو کس دن سے اللہ ڈرا رہا ہے؟ جس دن اللہ حساب و کتاب لے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا، قیامت کے بعد آنے والا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی۔ آج مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں آپ کو کہوں گی آپ میرے کام آ جائیں گے نا، ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ مشکل ابھی آپ اسائنمنٹ سولو کر رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف میں نے کہا نظریں نہ کریں، پھر بھی کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے نا، کسی کی طرف نظر کسی نے کی ہوئی تھی،
تو یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ کوئی جان کسی جان کے کام آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن سے بچو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. آج ماں اپنے کھانا اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے کہ نہیں دے دیتی؟ بیٹی مانگتی ہے تو بیٹی کو چیزیں دے دیتی ہے نا، خود نہیں کھاتی اپنے بچوں کو دے دیتی ہے. اگر کہیں چیز کم ہو اور وہ تھوڑی سی چیز ملی ہے تو ماں اپنے چیز اپنے بچوں کو دے دیتی ہے، باپ اپنی چیز اپنے بچوں کو دے دیتا ہے. کسی بھائی کو بہن سے محبت ہے تو اپنی چیز بہن کو دے دیتا ہے، کسی بہن کو بھائی سے محبت ہے تو بھائی کو اپنی ساری چیزیں دے دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے رشتے جو محبت کے ہیں آج دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو حشر کے دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، بہن بھائی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی میاں کے کام نہیں آئے گی. کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. آج کتنا کچھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ابو ماں کتنا کچھ دے دیتے ہیں، خاوند بیویوں کو کتنا کچھ دے دیتے ہیں، بیویاں خاوند کے لیے کتنا کچھ کر لیتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. آج آپ لے جاتے ہیں، آج میں دیر سے جا رہی ہوں، امی ڈانٹیں گی، چلو تم دوست میرے ساتھ چلو، تم کہہ دینا میری وجہ سے دیر ہوئی ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا، ایسے کئی ایگزامپلس پڑھی ہیں. ہم سفارش کرواتے ہیں نا کسی نہ کسی موقع پر. ابو سے بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم بات نہیں کر رہے، امی کو کہتے ہیں آپ کر دیں، امی کہتے ہیں خود کرو، نہیں امی آپ کر دیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سفارش کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. سفارش کیا ہوگی، کرنی کیا ہوگی کہ جنت میں داخلہ مل جائے. کسی طریقے سے آج میں جنت میں چلی جاؤں تو کسی کو کون سفارش کر دو تو کوئی میری سفارش کر کے مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا. تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کر لو ہم تمہارے بڑے کام آئیں گے، یہ کر لو ہم تمہارے بڑے کام آئیں گے. اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی. فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر قید میں ہے، جیل میں کوئی چلا گیا ہے، اب اس کے چھٹکارے کے لیے جج کہہ دیتا ہے کہ پیسے اتنے دے دے، اس کو چھڑوا کے لے جائے. اس کو کیا پیسے دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ. ایسے ہی نبی کے دور میں غلام ہوتے تھے، آپ نے سنا ہوا حضرت بلال غلام تھے، حضرت بکر صدیق نے فدیہ دے کر چھڑوا لیا. اس کے مالک سے پوچھا بتاؤ اس کو غلامی سے نکال دو، اب یہ اپنے آزادانہ زندگی بسر کرے تو آپ کتنے پیسے لوگے کہ اس کو آزاد کر دو گے؟ تو وہ اس پیسے دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ. تو یہ فدیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن تم میں سے کوئی کہہ دے کہ یہ فدیہ لے کر ہمیں جنت میں جانے دے دیا جائے تو تب بھی اس کا فدیہ لے کر اسے جنت میں داخلہ نہیں مل سکے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی، کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی نعمت یاد دلانے کے بعد قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا بنی اسرائیل کو، اور اس کو فساد کی جو اصل وجہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز رکھتے تھے. سمجھتے تھے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں تو یہ ہمارے بزرگ جو انبیاء ہیں، یہ ہمارے باوجداد جو ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے. ان کا یہ ذہن تھا، ان کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں، یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے اوپر ناز ہوتا تھا، یہ ہمارے عالم ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے. جیسے آج کے دور میں کسی کو ناز ہوتا ہے کس پہ؟ پیروں کے اوپر ناز ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ درباروں پہ جو جاتے ہیں، پیروں کو جو مانتے ہیں تو ان کو ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اور وہ جاتے اس لیے کہ یہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے اور پھر ہمیں مل جائے گا. اور وہ دھاگے بندے ہوتے ہیں، کچھ بھی بندہ ہوتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ راستے میں ایک شخص گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اس کے اچانک جوتا اچھلا، یعنی وہ حرکتیں جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں یا لوگ چلتے ہوئے حرکتیں کرتے ہیں، پاؤں سے جوتا نکلا اور اڑ کے درخت کی ٹہنی میں جا کے اڑ گیا. اب اس نے اتارنے کی کوشش کی، نہیں اتار سکا، وہ چل پڑا. وہ تو چلا گیا، اب پیچھے آنے والے لوگوں نے اس درخت کو مبارک درخت سمجھ کے اپنے جوتے، اپنے دھاگے، اپنے کپڑے لٹکانا شروع کر دی. آپ ادھر کنٹونمنٹ گارڈن والی سائڈ پہ جائیں، واپسی پہ جب آپ ٹرن کرتے ہیں نا روڈ پہ، واپسی ٹرن پہ ایک دربار کھڑی ہے تو باہر کتنے کپڑے اور دھاگے لٹکے کھڑے ہوں گے. لوگ باندھ جاتے ہیں، کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کپڑے باندھ رہا ہے. ان کی مقصد کیا ہوتی ہے کہ ہماری منت پوری ہو جائے گی، ہم یہ دھاگا باندھ جائیں گے ہماری منت پوری ہوگی. یعنی ہماری یہ سفارش کریں گے، کس سے کریں گے؟ اللہ سے، اور اللہ ہمیں پھر اولاد دے دے گا. کوئی اولاد کے لیے منت مان رہا ہے، دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کپڑا باندھ رہا ہے، کوئی کچھ باندھ رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے باندھ آتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ قبر میں پڑا ہوا بندہ جو ہے میری سفارش کر کے میری دعا کو قبول کر دے گا. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیلوں کو ناز تھا اپنے عالموں پہ کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں گے یہ عالم ہمیں بخشوا کر جنت میں
لے جائیں گے. تو اللہ رب العزت ان کے اسی باطل گمان کی، یہ گمان جھوٹا تھا نا ان کا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ان کے باطل یعنی جھوٹے گمان کی، جھوٹی سوچ، باطل کا مطلب جھوٹا، گمان کا مطلب سوچ، جھوٹے سوچ کی تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بخش پائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ میرا اپنا عمل ہی مجھے جنت میں لے جائے گا. میرے مرنے پر کوئی 10 ختم پڑھ لے، کوئی 20 ختم پڑھ لے اور مجھے بخشوانے کے لیے مجھے بھیج دے، کوئی 100 ختم پڑھ لے. اگر انہی ختموں کے اوپر کسی مردے کو بخشا جاتا تو کیا خیال ہے کتنی دنیا کے اندر مسجدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلے ملتان میں کتنی مسجدیں ہیں، میرے جاننے والے لوگ کتنے ہیں. اگر میں وصیت میں یہ لکھ کر چلی جاؤں کہ اتنے ختموں سے کوئی بخشا جا سکتا ہے، میں وصیت میں لکھ دیتی ہوں اس مسجد کے اندر چلے جانا، ان کو کہہ دینا 1 ختم وہ پڑھ لیں گے، 2 ختم وہ پڑھ لیں گے، 4 ختم وہ پڑھ لیں گے، میرے عزیز و کارم میں فلاں ختم پڑھ لیں گے. اب میرے پاس ختموں کی تعداد ہے اور مجھے اگر اس ختموں سے بخشا جاتا تو پھر مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو میں وصیت میں یہ لکھ کے چلی جاؤں نا کہ اتنے ختم کر دینا تاکہ مجھے بخش دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوائے گا، کسی کا کوئی عمل کسی کو نہیں بخشوائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کا اپنا عمل ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیچھے صرف ہمیں اپنے عملوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے. تو کوئی اچھی چیز چھوڑ جائیں، اچھی بات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ جائیں کہ میری دیکھا دیکھی اس نے بھی اس نیکی کا کام کیا ہے تو وہ مجھے اجر ضرور ملے گا. یعنی میں نے نیکی کی ابتدا کی ہے، میری دیکھا دیکھی 4 کزنوں نے یا 4 دوستوں نے اس نیکی کو کیا. مثال کے طور پر آپ نے نیکی کی، اس کلاس کو جوائن کیا، یہ نیکی ہے نا انشاءاللہ آپ کی، آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا. آپ کے دیکھا دیکھی آپ نے لوگوں کو بتایا، دوستوں کو بتایا، کزنوں کو بتایا، ان کو لے کر آئیں، وہ 4 لوگ آئے، انہوں نے بھی قرآن سیکھا اور وہ قرآن سیکھنے کی وجہ سے انہوں نے بھی اس باتوں کے اوپر عمل کر لیا. تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بعد میں مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک علم ہے، جو نفع بخش علم چھوڑ جاؤ گے تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا کر گئے ہیں، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملتا رہے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اسے کہہ کے جائیں گے آپ قرآن پڑھو اور مجھے اجر ملے. وہ جب بھی پڑھے گا آٹومیٹکلی مجھے اجر ملے گا کیونکہ میں نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. کسی بھی گرفتار شخص کو چھڑانے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں. یعنی گرفتار سے مراد کسی کی غلامی میں ہے، جیل میں ہے، قید میں ہے. کسی بھی شخص کو چھڑانے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، کسی کی سفارش کام آ جائے. نمبر 2، لکھ لیے نمبر 1 کسی کی سفارش کام آ جائے. نمبر 2 فدیہ دے کر چھڑایا جائے. فدیہ دے کر چھڑایا جائے. نمبر 3 زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے. آپ نے سنا ہوگا یا سٹوریز پڑھی ہوں گی کہ مجاہدین نے فلاں کیمپ پہ حملہ کیا ادھر، یا کچھ ایسے چیزیں بھی آپ کو سوشل میڈیا پر ملی ہوں گی کہ انہوں نے وہاں پہ موجود قیدیوں کو چھڑا لیا. یعنی حملہ کر کے چھڑا لیا، حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر لیا اور باقیوں کو چھڑا لیا. تو اسی یعنی یہ تیسری بات جو ہے اسی زمرے میں آتی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ کوئی سفارش کر دیتا ہے، بھی آپ سفارش کر دو، آپ کا لگتا ہے تو چلو اس بندے کو چھوڑ ہی دے. دوسری بات کیا ہے؟ پیسہ دے کر چھوڑ دیا جائے. تیسری بات کیا ہو رہی ہے کہ حملہ کر دیا جائے اس جگہ پر، اور حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں وہاں سے نکال کر لے آیا جائے. یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی شخص کو آزاد کرنے کے لیے.
حدیث آتی ہے، آپ پوری حدیث نہیں لکھیں گے، 5 پوائنٹ صرف لکھیں گے، اور 5 پوائنٹوں کے لیے تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، مجھے رعب سے مدد دی گئی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل آپ سنیں، رعب سے مدد کیسے دی گئی ہے کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہے تو وہ تب بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ رعب کیا ہوتا ہے؟ اسی کا مطلب ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رعب ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ کسی کے ابو کے آنے کے ٹائم ہوتا ہے، ابو کا رعب ہی اتنا ہوتا ہے، سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی خالہ، دادی، نانی کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اگر وہ آ رہی ہے تو سارے ہی ڈر جاتے ہیں، تو ایک ایک جگہ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ابھی کیا ہے کہ اب وہ آ رہی ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو رعب یعنی ڈر پیدا ہونا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے رعب دیا گیا ہے، کہ میرا رعب ہی اتنا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، آپ دیکھ لیں، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ گھوڑوں پر 1 مہینے میں کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے بندہ، جہاں تک پہنچے گا اتنی دور اگر کوئی کافر بیٹھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تب بھی ڈرتا ہے۔ یعنی یہ تھا رعب، یہ تھا دبدبہ۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے دور میں انبیاء کے لیے جو جگہ مخصوص تھی وہیں پر عبادت کرتے تھے، باقی زمین ان کے لیے پاک نہیں تھی۔ آپ جہاں بھی ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، آپ کے لیے روئے زمین کیا کر دی گئی ہے؟ پاک کر دی گئی ہے۔ آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، ہر جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی، یہ فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں۔ اموال کی تو سمجھ آ رہی ہے نا، کیا ہے اموال؟ مال۔ غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے اور دشمن پسپا ہو جاتا ہے اور ڈر کر بھاگ جاتا ہے تو جلدی میں وہ اپنا سامان نہیں اٹھاتا۔ آپ کو بھی اچانک بھاگنا پڑ جائے تو آپ کی توجہ سامان کے اوپر تو نہیں ہوگی نا، تو وہ اپنا سارا سامان جو جہاد کے لیے جنگ کے میدانوں میں لے کر آتے تھے، بہت زیادہ سامان لے کر آتے تھے۔ بہت زیادہ سامان لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اور جب وہ پسپا ہو جاتے تھے، ہار جاتے تھے جنگ میں، تو بھاگنے کی کرتے، دیکھتے کہ ہمارا امیر جو تھا وہ قتل کر دیا گیا اور ہمارے بہت سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ بھاگنے کی سوچتے، اپنے مالوں کو نہیں دیکھتے، تو وہ مال بعد میں مسلمان سمیٹتے تھے اور اس کو غنیمت کا مال کہا جاتا تھا۔ پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ غنیمت کا مال اکٹھا کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو ختم کر دیتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیسے کیا گیا کہ آپ اس غنیمت کے مال سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کوئی آگ نہیں آتی تھی، کوئی نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ جو جنگ میں لوگ ہوتے تھے ان سب میں برابر میں تقسیم کر دیتے تھے وہ مال، یہ ہے حلال کیا گیا۔ نمبر 4، ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ اور مجھے تمام لوگوں کے لیے
اور مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ مبعوث کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا۔ ہر نبی کو اپنی اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے سب اسی امت کا حصہ کہلائیں گے اور اسی دین اور اسی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ یعنی نبی کو جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ 5واں نمبر لکھیں، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ یہ بات جو ہے ہماری آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، تو یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ حدیث ہونے کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش دی گئی ہے، وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے۔ اب کیسے سفارش کریں گے اس کو صرف آپ سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث آپ سن لیں، شفاعت کیسے دی گئی ہے یہ حدیث کے ساتھ ہے، اس کو سنیں کیسے دی جائے گی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کے لیے روانہ ہوں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے اجازت لوں گا، یعنی قیامت کے دن میں سفارش کے لیے جاؤں گا اور سفارش کے لیے بھی اپنے رب سے اجازت لوں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، جیسے ہی اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر اللہ مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا۔ بعض جگہ آتا ہے 7 دن اور 7 راتیں، بعض جگہ آتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن وہ سجدے میں پڑے رہیں گے۔ حشر کا دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حشر کا۔ جب ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا نا حشر کا دن، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اسی دن میں سفارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے، اور جب تک وہ سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اب کتنا ٹائم وہ سجدے میں پڑے رہیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اپنا سر اٹھاؤ تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے، اور سوال کرو، جب تم سوال کرو گے تو تمہیں وہ چیز عطا کر دی جائے گی، یعنی جس کی سفارش کا کہو گے اس کی سفارش کر دی جائے گی۔ یعنی کہو تم کس کی سفارش کرتے ہو، تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جو الفاظ مجھے اللہ وہاں پہ سکھائے گا۔ اب دیکھیں یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھی سکھائے تھے، کس کو سکھائے تھے؟ ہاں جی، کس نے بولا؟ ذرا اونچا بولیں۔ آدم علیہ السلام کو۔ یہی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ آدم کو سکھایا، لیکن اس سے پہلے فرشتوں کو وہ چیز نہیں سکھائی تھی۔ فرشتوں نے جب کہا کہ فرشتوں تم بتاؤ جو آدم بتانا چاہتا ہے، کہا ہم وہ نہیں جانتے جتنا تو نے علم دیا۔ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں وہ الفاظ سکھائیں گے کہ اب آپ نے کن الفاظ کے ساتھ تعریف کرنی ہے۔ یعنی سفارش کے لیے بھی تعریف کریں گے پہلے، اور تعریف بھی کن الفاظ میں کریں گے، اسی وقت الفاظ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، انہی الفاظ کے ساتھ تعریف کریں گے، اور پھر میں سفارش کروں گا، اور میرے لیے سفارش کے لیے بھی ایک حد مقرر کی جائے گی، یعنی کہ ساروں کی سفارش کر لوں گا، ایک حد ہوگی کہ اتنی لمٹ میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، اتنے لوگوں کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے سفارش کے لیے جن لوگوں کی سفارش کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، انہی کی سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ یعنی اب میں کہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہہ دے کہ میری سفارش میرے ابو کر لیں گے، اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے جاتے جاتے بھی اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ عمل کرو، تمہارا عمل ہی کام آئے گا، میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا۔ یعنی سفارش کے لیے بھی اللہ جس کا نام لے گا اسی کی وہ نام لے کر سفارش کریں گے، تو انہی کی کر سکیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جس کو لینے آئے ہیں دیکھ لیں اگر جانا چاہیں۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، کون سا برا عذاب؟ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کام کیوں کرتا تھا۔
یعنی بنی اسرائیل میں فرعون بادشاہ تھا، اور بادشاہ کیا کرتا تھا؟ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ کام وہ کیوں کرتا تھا؟ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اسے دکھایا گیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اب کوئی لڑکا میں پیدا ہوتے ہی ہر لڑکے کو مار ڈالوں گا، نہ وہ لڑکا پیدا ہوگا نہ ہی میری حکومت تباہ ہوگی۔ اللہ جو بھی کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہماری جتنی بھی تدبیریں ہوں، ہماری جو بھی سوچ ہو، ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ کر سکتا ہے۔ اب فرعون نے ایک سوچ رکھی کہ نہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا، نہ کوئی لڑکے ہوں گے زندہ، نہ ہی وہ لڑکا کوئی پیدا ہوگا جو میری حکومت کو تباہ کر سکے۔ اس نے حکم دے دیا کہ تمام لڑکے جس کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں دنیا میں لوگوں کو کیا پسند ہے؟ بیٹے ہی پسند ہے نا۔ اب اس دور میں بھی بیٹے پسند ہوں گے۔ اب جن کے اوپر یہ آزمائش آئی کہ بیٹوں کو ذبح ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا، جیسے ہی پیدا ہوتا پتہ چلتا بیٹا ہوا ہے تو اسی وقت اس کو چھری پھیر کر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ تو یہاں تک کہ اللہ نے اس آزمائش سے انہیں کیسے بچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے انہیں بچا لیا۔ حضرت موسیٰ کو جب پیدا کیا، لمبا چوڑا واقعہ اور جگہ پر ہے، مختصر سی ابھی میں بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ اس کو ذبح نہ کرو۔ دائی کے دل میں بھی بات آ گئی، جب ماں نے کہا کہ اس کو ذبح نہیں کرا، دائی بھی ایگری ہو گئی۔ اب اس نے ذبح نہیں کیا، ابھی کیا کرے؟ ایک صندوق بناؤ۔ صندوق بنایا گیا، صندوق میں بچے کو لٹاؤ، بچے کو لٹا دیا گیا۔ اب صندوق کو نہر میں، سمندر میں چھوڑ دو اور ساتھ کنارے کنارے اس کی بہن چلتی رہے، دیکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق چلتے 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 فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ فرعون کے محل کے اوپر فرعون کی بیوی کھڑی دیکھ رہی تھی، نظارے کر رہی تھی کہ اسے سمندر میں کوئی صندوق نظر آیا۔ اس نے غلاموں کو، ملازموں کو حکم دیا جاؤ اس صندوق کو اٹھاؤ۔ وہ صندوق اٹھائے اور دیکھا تو اس میں اتنا خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی کے دل میں آیا اتنا خوبصورت بچہ، اس کی پرورش میں کروں گی۔